یہ واز کرنا، یہ تقریر کرنا، یہ اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی تبلیغ ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور اگرچہ یہ واز پر اجرت لینا بقدر ضرورت جائز ہے تو اس کو بقدر ضرورت رکھو نا۔ تم نے تو جناب جیبیں بھرنا شروع کر دی ہیں اور محافل میں آنے کے لیے جناب ایسی ایسی ڈیمانڈیں اور ایسے ایسے سودے بازی کی جا رہی ہے کہ الامان والحفیظ، ایسے ایسے سودے بازی کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب میں 70,000 لوں گا، نہیں 60 کر لو، نہیں 50 کر لو، وہ کہتے ہیں چلو 55 میں طے کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ سودے بازی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے خطبہ واعظین کی زبان میں اثر نہیں رہا، اثر نہیں رہا۔ ہم اتنی محافل کرواتے ہیں نا، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے محافل پر، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر بیٹھتے ہیں۔ نعت خواں آتے ہیں جناب، ان کو پیسے دیے، نقیب آیا ان کو پیسے دیے، خطیب آیا اس کو پیسے دیے، ہر شے تو جناب پیسوں پر آ رہی ہے۔ للہیت کہاں سے ہے؟ اخلاص کہاں چلا گیا؟ یہ جو عمل تھا کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ کدھر چلا گیا؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ محفلوں پر لگتا ہے، کیا آؤٹ پٹ ملا؟ کیا تبلیغ ہوئی ہے؟ کوئی بندہ نمازی بنا ہو تو دکھاؤ نا مجھے، کوئی بندہ ایسا ہو جس کا عقیدہ درست ہو گیا دکھاؤ نا مجھے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا جناب، خطیب صاحب کو بھی اتنے پیسے دیے، کیا فائدہ ہوا؟ اور یقین کرو ان ہمارے جو خطبہ یہ اسٹیجوں پر آ کر جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ریٹ ہی بڑا ہائی فائی ہوتا ہے، بڑا ہائی فائی ہوتا ہے، اب تو لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں بھائی۔ ہمارے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت وہ مشہور خطیب ہے، ان کا ہم نے ٹائم لیا تھا تو 70,000 میں ڈن ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگے وہ 10-12 دنوں کے بعد نا ان کے سیکٹری صاحب کی کال آ گئی، اور کال کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے 2 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی پیٹرول تو مہنگا ہو گیا۔ کہتے 10,000 روپیہ بڑھ گیا ہے، یعنی پہلے 70,000 میں ڈن ہوا تھا، اب حضرت صاحب آپ سے 80,000 لیں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت اب کیا کریں؟ میں نے کہا کرنا یہ ہے کہ اس کو جواب دو اور اس کو کہو بھائی گھر ہی رہ، اور یہ سودے بازی کر کے تو نے ہمیں کیا سکھانا ہے؟ تو نے ہمیں کیا سکھانا ہے؟ اور ان کی تقاریر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں، یقین کریں آپ ان کی تقاریر کا جائزہ لیں، کتنی قرآن کی آیتیں انہوں نے پڑھی ہیں، کتنی انہوں نے احادیث بیان کی ہیں، کتنی قرآن کی تفاسیر بیان کی ہیں، کتنی احادیث کی انہوں نے شرح بیان کی ہے۔ ان کی تقاریر کا جائزہ لگائیں نا جناب، کیا نکلتا کیا ہے؟ 15 سے 20 منٹ تو شعر و شاعری ہو رہی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ادھر سے جناب بات سنا دی، ایک ادھر سے سنا دی، کسی کو جگت لگا دی، کسی کی بے عزتی کر دی، کوئی بڑک شڑک مار دی، انج کر چھڑیا میں انج کر چھڑیا، وہ گئے جناب خطیب صاحب نے پیسے جیب میں ڈالے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر جیبیں بھری جا رہی ہیں، جیبوں کو بھرا جا رہا ہے۔ ابھی ربیع الاول شریف تشریف لانے والا، دیکھیے گا کیا حال ہوتا ہے، دیکھیے گا کیا حال ہوتا ہے۔ اور ہماری عوام کے بھی کیا کہنے ہیں جناب، کیا کہنے ہیں ہماری عوام کے۔ عوام صبح جناب کا بڑی تقریر ہوئی ہے جناب، ہائے 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 بڑا مزہ آیا، کیا گل سی، بڑے کھل کے بولنے نے۔ میں تقریر ہوئی کی کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا، پر تقریر بڑی ہوئی ہے جناب، ہوئے 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 بڑا اس عقیدہ بیان کیتا ہے، 2 لفظاں چ عقیدہ بیان کر گیا۔ میں اللہ معاف کرے وہ عقیدہ کہ جڑا کتاباں دے وچ جناب ساڈے اکابرین نے، ہمارے علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں عقیدے پر، اور عقیدے کو انہوں نے اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ 2 لفظوں میں کیسے عقیدہ بیان کر گیا؟ اور سوچنے کی بات ہے، اللہ کے بندو غور کرو ہمارا پیسہ کدھر جا رہا ہے۔ ہم ان خطیبوں کو جناب کروڑ پتی کر رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے۔ وہ خطیب جو ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ خطیب جو سودے بازی کرتا ہے کہ میں جناب اتنے سے اتنے لوں گا، اتنے سے اتنے لوں گا، اس کو کوئی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں اگر آپ ایسے بندے کو بلائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا محفل کروانے کا، اور ایسی محفل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت کبھی حاصل کر سکتی ہی نہیں ہے۔ عبادت وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور حضور کا فرمان ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس عمل کے اندر نیت ہی خراب ہے، اور جس عمل کے اندر پیسے ہی لین دین کر رہے ہیں جناب، کاروبار ہو رہا ہے، یہ تو کاروبار ڈیل ہو رہی ہے، 60 نہیں تھے 70 نہیں تھے 65 نہیں تھے 55 نہیں تھے 50 نہیں، ڈیل چل رہی ہوتی ہے۔ نعت خواں بھی کہہ رہا ہوتا ہے جناب میں اتنے لوں گا، پہلے اتنے پیسے بھیج دو، اور جڑے اتوں ہوئے وہ بھی میرے ہی نے، وہ بھی میرے ہی نے۔ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، کاروبار ہے، تجارت چل رہی ہے، دین کے نام پر جیبوں کو بھرا جا رہا ہے۔ یہ دین فروشی نہیں تو اور کیا ہے؟ مذہب کے نام پر یہ کام کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو، کل بروز قیامت کیا منہ دکھاؤ گے؟